قبلہ شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے، نعمانی صاحب خطاب فرما رہے تھے، تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اب میری تو تقریر کی ضرورت ہی نہیں، چمن والوں نے مل کے لوٹ لی طرز فغاں میری۔ لیکن پھر بھی چونکہ کانفرنس رکھی ہوئی ہے تو اس لحاظ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خوش قسمتی ہے کہ میرے دونوں طرف سادات کرام رونق افروز ہیں۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ سرحد کے علاقے میں سنی ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری سٹیج پر جو سادات کرام ہیں دونوں ہی یہ خیبر پختونخوا سے رونق افروز ہوئے ہیں۔ سوات سے حضرت پیر سید فضل قدیر شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی رونق افروز ہیں، اور کوہاٹ سے حضرت پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بنوری حافظہ اللہ تعالی رونق افروز ہیں۔ سٹیج پر اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے مفتی محمد مدثر رضوی صاحب، جو تحریک لبیک اسلام کے صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما حضرت صاحبزادہ پیر محمد امین اللہ نبیل صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور اس طرف شیخ الحدیث علامہ محمد ارشاد احمد جلالی صاحب اور کثیر تعداد میں مدرسین فضلاء جلوہ گر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے تحریک لبیک اسلام کے لحاظ سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن میں پہلے میرے نام سے تحریک لبیک اسلام کی رجسٹریشن ہے بحیثیت چیئرمین، تو آج تحریک لبیک اسلام کے چیئرمین کی حیثیت سے اور امیر کی حیثیت سے مشاورت کے بعد صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل صاحب کو منتخب کیا جا رہا ہے، اور نائب امیر وائس چیئرمین میاں محمد شفیع جلالی صاحب اور ناظم اعلیٰ صاحبزادہ مرتضی علی ہاشمی صاحب، نائب ناظم اعلیٰ چودھری نصر اللہ وڑائش صاحب، سیکٹری نشر و اشاعت مفتی محمد مدثر رضوی صاحب، اور خازن میاں محمد لطیف مرتضائی صاحب۔ آپ ان حضرات کے لیے دعا کریں کہ رب ذوالجلال ان کو مزید صلاحیتیں عطا فرمائے اور بطریق آسن یہ کام آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت کریمہ میں صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ تفسیر ابن جریر جو تفسیر معصور میں اولین تفاسیر میں ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112 پر حدیث نمبر جو 155 ہے، معصور تفسیر جو امام ابو العالیہ تک جس کی سند پہنچتی ہے، اور پھر جس پر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی تصدیق بھی موجود ہے۔ ان ابی العالیہ فی قولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم قال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحباہ من بعد ابو بکر و عمر، کہ صراط مستقیم اس آیت کریمہ کے اندر جو صراط مستقیم کے مفاہیم ہیں اور جو مراد ہے
اس کو بیان کرتے ہوئے ایک مفہوم یہ بھی واضح کیا کہ اس سے مراد خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ کے بعد اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس لیے ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت بخشش میں نعت شریف میں یہ لکھا: از طفیل آن صراط مستقیم قوت اسلام را دے اے کریم۔ از طفیل آن صراط مستقیم، اے اللہ اس صراط مستقیم کے صدقے اسلام کو قوت دے۔ اس صراط مستقیم یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب کے صدقے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تحریک صراط مستقیم یا ادارہ صراط مستقیم کا نام رکھتے وقت بھی یہ معانی مفاہیم پیش نظر تھے، اور انہی کا فیض اللہ کے فضل سے آج بھی اس نام میں نظر آ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے لحاظ سے ہمارے متعدد موضوعات بیان ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال فروری کے اندر اسی مقام پر جو عدالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار یعنی اس اسلامی مہینے میں جو ہوا تھا جمادہ ثانیہ کے اندر، اس کے اثرات ابھی بھی بدستور قائم ہیں، اور اس کی خوشبو دور دور تک پہنچی ہے، بلکہ بعض جگہوں سے تو ابھی بھی دھواں نکل رہا ہے۔ تو آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر کیوں ہے، اس لحاظ سے ایک گلدستہ آپ کے سامنے بندہ ناچیز پیش کرنا چاہتا ہے۔ اسی مہینے میں بلکہ اس جمعے سے پہلے جمعہ پر ہم نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کانفرنس کا انعقاد کیا، اور وہ بھی منفرد دلائل اس کے اندر، جس میں سے بعض احادیث مجھے خود پہلی مرتبہ بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ موضوع ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات کو بیان کرتے ہوئے امام ابن زنجوی نے اس کتاب کے اندر تقریباً 50 سے زائد آپ کی اولیات بیان کیے۔ 50 بڑی وجوہ میں، 50 بڑے محاذوں پر، 50 جو بڑے خصائل اور مراتب ہیں، اس میں دلائل دے کر امام ابن زنجوی نے اس کو بیان کیا، اور اگر وہ ان میں سے کچھ بھی بیان کیا جائے، نصف بھی، تو فجر تک بات پہنچ جائے گی۔ لیکن ہم اتنا لمبا یہ موضوع آج نہیں کریں گے، اس کے کچھ منتخبات اور دیگر دلائل جو ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے جلد ہی اپنی گفتگو انشاءاللہ ختم کریں گے، چونکہ صبح اسباق کا بھی مسئلہ ہے۔ امام ابن زنجوی جو ہیں یہ 395 ہجری میں ان کا وصال ہوا، وہ بڑے پرانے ائمہ میں سے ہیں، اور ان کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے اور امام السنہ کہا جاتا ہے۔ اور اپنے عہد میں انہوں نے روافض کے رد میں سب سے بڑا ایوارڈ حاصل کر رکھا تھا۔ شاید آج سٹیج پر اس
وقت میں اس صدی میں تو پہلی بار ان کا نام لیا جا رہا ہو. ان کی یہ کتاب پہلی بار چھپی ہے اور اس میں انہوں نے بڑے حقائق کو دوبالا کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر اس کا تفصیل سے ذکر کیا اور اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سے ماخذ میں وہ حدیث شریف جو ہے وہ موجود ہے. جلد نمبر 39 میں، جلد نمبر 39 اس کے اندر وہ حدیث شریف جو ہے وہ موجود ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم گفتگو کرتے ہوئے فجر کے وقت یہ فرمایا: رأیت قبل الغداء کأنما اعطیت المقالید والموازین، کہ آج فجر سے پہلے میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ چابیاں دی گئیں، گویا کہ مجھے کچھ چابیاں دی گئیں اور کچھ ترازو دیے گئے. فَأَمَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ، جہاں تک مقالید کا مطلب ہے تو وہ یہ چابیاں ہیں. وَأَمَّا الْمَوَازِينُ فَهَذِهِ الَّتِي تَزِنُونَ بِهَا، موازین سے مراد یہ ترازو ہیں، یعنی تم اپنے عرف میں اے صحابہ جن سے چیزوں کا وزن کرتے ہو. فرمایا جو ترازو میں نے دیکھے، فَوُضِعْتُ فِي إِحْدَى الْكِفَّتَيْنِ وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي أُخْرَى فَوُزِنْتُ فَرَجَحْتُ بِهِمْ، اس ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا اور اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں میری پوری امت کو بٹھایا گیا، اور جب وزن کیا گیا فرجحت بہم، میں اکیلا اپنی پوری امت پر بھاری تھا. یعنی پوری امت جس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، انصار مہاجرین بھی ہیں، غوث کتب ابدال بھی ہیں، شہداء، عباد، زہاد سب ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم جیء بأبی بکر، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا، ان کو ایک پلڑے میں بٹھایا گیا اور ان کے علاوہ جو میری پوری امت تھی اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، جن میں خلفائے راشدین میں سے 3، عشرہ مبشرہ میں سے 9، سارے انصار مہاجرین باقی، غوث کتب ابدال، مجددین مجتہدین، پوری امت کے اولیاء سارے دوسرے پلڑے میں رکھے گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جب وزن کیا گیا فَوُزِنَا فَوَازَنَاهُمْ، میرے اکیلے ابو بکر پوری امت کے برابر تل گئے. یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے پلڑے میں، یعنی سرکار کے بعد جب صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، باقی عشرہ مبشرہ بھی ہیں، باقی انصار سارے ہیں، باقی مہاجرین بھی ہیں، حافظ، قاری، عالم، محدث، مفسر، فقیہ
ساری قیامت تک کی امت کے